بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم دنیا کے ہر ذہنی تغیر کے لیے کافی ہے۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی المصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمودہ 15 اکتوبر سن 1943 بمقام ڈلہوزی۔ قسط دوم آخری۔ قرآن کریم کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جوں دنیا میں تغیر آتے جائیں گے اور لوگ قرآن پڑھیں گے تو اس زمانے کی ضروریات کو پورا کرنے والا مفہوم اس میں سے نکلتا آئے گا۔ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ کے تیسرے معنی یہ ہیں کہ نبی اس زبان میں بات کرتا ہے جسے اس زمانے کے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی جو عقلی، علمی اور ذہنی حالت ہوتی ہے اس کے مطابق نبی کلام کرتا ہے۔ ہر زمانے میں لوگوں کی علمی اور عقلی حالت بدلتی رہتی ہے۔ باقی نبیوں کے لیے تو اس میں کوئی مشکل نہ تھی، کیونکہ ان کا کلام اسی زمانے کے لیے ہوتا تھا جس میں نبی مبعوث کیے جاتے تھے، اور اس زمانے کے لوگوں کی عقلی اور ذہنی حالت کے مطابق ہوتا تھا۔ لیکن اسلام کے لیے یہ امر مشکل تھا، کیونکہ اسلام نے قیامت تک جانا تھا اور اس وقت تک لوگ کئی زبانیں بولنے والے تھے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے 7 بطن ہیں۔ تفسیر تبری جز اول صفحہ 30 تا 34 مطبوعہ مصر سن 1954۔ عام طور پر لوگوں نے اس حدیث کو پوری طرح نہیں سمجھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مختلف زبانوں کے تغیرات کے مطابق قرآن کریم کی آیات کے معنی کھلتے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے لوگوں کو قرآن کریم کی کئی آیات کے وہ معنی نظر نہ آئے جو بعد میں تغیر آنے والے زمانے کے لوگوں کو نظر آئے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کے جو نکات اور معرف نکالے وہ قرآن کریم میں نئی آیات داخل کر کے نہیں نکالے۔ آیات وہی تھیں، ہاں آپ پر اس زمانے کے مطابق ان کا بطن ظاہر ہوا۔ چونکہ زمانے کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور موجودہ زمانہ مذہب کے متعلق امن و صلح کا زمانہ تھا، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم سے امن کے احکام اور صلح کی تعلیم پیش فرمائی۔ یہ دوسرا بطن تھا جو اس زمانے کے حالات کے مطابق آپ پر کھولا گیا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ قرآن کے 7 بطن ہیں، اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ دنیا میں 7 بڑے تغیرات آئیں گے اور ہر تغیر کے زمانے میں لوگوں کے وقت بدل جائیں گے۔ اس وقت خدا تعالیٰ قرآن کریم کے ایسے معنی کھول دے گا جو لوگوں کے اس وقت کے ذہنوں اور قلوب کو تسکین اور تسلی دینے والے ہوں گے۔ اس زمانے میں 20 مسائل ایسے ہیں جو ایسے رنگ میں کھلے ہیں کہ پہلے ان کی ضرورت اور اہمیت محسوس نہیں کی جا سکتی تھی۔ مثلا آیات قرآنی کے نسخ کا مسئلہ ہے۔ پہلے ایسے وقت میں نسخ کا سوال پیدا ہوا کہ اس وقت کے لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ تھی، کیونکہ ان کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ پس باوجود نسخ کے عقیدے کے یہ بات قرآن کریم کی سچائی کے معلوم کرنے پر روک نہ بن سکتی تھی۔ لیکن جب ایسا زمانہ آیا کہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوئے اور دنیا کے ذہنی اور علمی تغیر کے مطابق قرآن کریم کی آیات کے معنی نہ کر سکے تو کہنے لگے یہ آیت بھی منسوخ ہے اور وہ آیت بھی منسوخ۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو کھڑا کیا اور آپ نے ثابت کیا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، اور جن آیات کو منسوخ قرار دیا جاتا تھا ان کے ایسے معنی بیان فرمائے جنہیں لوگوں کی عقلیں بآسانی قبول کر سکتی ہیں اور جو بآسانی ان کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں۔ یہ ان آیات کا دوسرا بطن تھا جو خدا تعالیٰ نے آپ پر کھولا۔ تو قرآن کریم کے 7 بطن سے مراد 7 عظیم الشان ذہنی اور عقلی اور علمی تغیرات ہو سکتے ہیں، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہر ایسے تغیر میں قرآن کریم قائم ہی رہے گا۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے گا
کہ ہمارے زمانے کی ضروریات کو قرآن پورا نہیں کرتا۔ باقی الہامی کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ جب زمانہ بدلا اور دنیا میں تغیر آیا تو ان کتب میں جو کلام تھا اس کے وہ معنی نہ نکلے جو اس زمانے کے ذہنوں کے مطابق ہوئے، اس لیے وہ قابل عمل نہ رہیں۔ مگر قرآن کریم کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جوں جوں دنیا میں تغیر آتے جائیں گے اور لوگ قرآن پڑھیں گے تو اس زمانے کی ضروریات کو پورا کرنے والا مفہوم اس میں سے نکلتا آئے گا، اور لوگ تسلیم کریں گے کہ ہاں قرآن کریم ہی اس زمانے کے لیے بھی کافی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس زمانے کے لیے بھی رسول ہیں۔ پھر اور تغیر ہوگا جس میں آج جو تفسیریں ہم لکھتے ہیں ان کے متعلق اس وقت کے لوگ کہیں گے یہ کیسی فرسودہ باتیں ہیں۔ تب خدا تعالیٰ کا کوئی بندہ کھڑا ہوگا اور قرآن کریم سے ہی بتائے گا کہ قرآن اب بھی اسی طرح قائم ہے جس طرح پہلے زمانوں میں قائم تھا، اور قرآن کریم کے ایسے حقائق بیان کرے گا کہ یا تو پہلے مفسروں کی غلطی ثابت ہو جائے گی یا پھر اعتراض کرنے والوں کی غلطی نکل آئے گی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ قرآن کے 7 بطن ہیں، اس سے ضروری نہیں کہ یہی مراد ہو کہ 7 ہی بطن ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ 10 20 50 100 1000 2000 بطن ہوں، کیونکہ عربی میں 7 کا لفظ تعداد پر دلالت کرتا ہے، خصوصاً کثرت پر۔ تو فرمایا قرآن کو ہم نے ایسا نازل کیا ہے کہ یہ ہر زمانے کے لیے کافی ہوگا۔ اس میں ہر زمانے کے خیالات پر بحث موجود ہوگی۔ اگر اس زمانے کے لوگوں کے خیالات غلط ہوں گے تو ان کی تردید کی جائے گی، اور اگر صحیح ہوں گے تو تائید کی جائے گی۔ تو قرآن کریم ہر زمانے کے انکشافات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا بھی ایک ثبوت ہے۔ اگر کوئی ایسا زمانہ آئے جب قرآن کریم نعوذ باللہ دنیا کی اصلاح کے قابل نہ رہے تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا نعوذ باللہ رد ہوگا۔ لیکن جب قرآن کریم ہر زمانے کے لیے ہوگا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی ہر زمانے میں ثابت ہوتی رہے گی۔ پھر خدا تعالیٰ کا عزیز حکیم ہونا بھی انہی معنی کی تائید کرتا ہے، نہ کہ ان معنوں کی کہ خدا تعالیٰ نے عربوں میں نبی بھیجا جو انہی کی زبان میں ان سے کلام کرتا تھا، کیونکہ عزیز حکیم کا یہ مفہوم نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ نے وہی بولی بولنے والا نبی بھیجا جو عرب بولتے تھے، کیونکہ وہ عزیز حکیم ہے۔ بے شک یہ حقیقت ہے اور ضروری بات ہے کہ نبی وہ زبان بولے جو اس کی قوم کی زبان ہو، مگر یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ مثلا کسی پشتو بولنے والے کے ساتھ میں گفتگو کرنے کے لیے میاں خان میر یا نیک محمد صاحب کو بھیج دوں تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ میں نے پشتو بولنے والے کے پاس پشتو بولنے والا ہی بھیجا، مگر میں اس پر فخر نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خطبہ پڑھوں اور اس میں کہوں لوگوں سنو، میں ایسا سمجھدار انسان ہوں کہ یہاں ایک پٹھان آیا تھا، میں نے اس سے گفتگو کرنے کے لیے پشتو بولنے والے کو بھیجا۔ اگر میں یہ کہوں تو سب لوگ ہنس پڑیں گے کہ یہ کون سی بیان کرنے والی بات تھی۔ ہر شخص ایسا ہی کرتا ہے۔ غرض صرف پہلے معنی کرنے اس جگہ درست نہیں، کیونکہ وہ معنی خدا تعالیٰ کے عزیز حکیم ہونے پر دلالت نہیں کرتے۔ عزیز اور حکیم کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس فعل میں 2 باتیں پائی جانی چاہیے، ایک تو حکمت، اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے حکمت یہ ہے کہ ہر زمانے کے مطابق اس کلام میں مفہوم پایا جائے گا، اور دوسری بات ہے غلبہ، کیونکہ عزیز کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ غالب ہستی ہے، اور یہ غلبہ میرے بیان کردہ تیسرے معنوں کی روح سے ہی ظاہر ہوتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ ہی غالب حکمت والا ہے، کیونکہ وہی دنیا میں تغیرات آنے سے 1000 2000 4000 سال پہلے جانتا تھا کہ یہ تغیر پیدا ہوگا، اس لیے اسی نے اپنی حکمت کے ماتحت ایک ہی دفعہ ایسے الفاظ نازل کر دیے جن سے ہر تغیر کے مطابق مفہوم نکلتا رہے گا، اور وہ الفاظ 4000 سال 10,000 سال بلکہ قیامت تک کے لیے کافی ہوں گے۔ پس ہر تغیر کے مطابق کلام میں مفہوم پیدا کرنا
چونکہ ایک عزیز ہستی کا ہی کام ہو سکتا ہے اور قرآن کریم میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ وہ عزیز و حکیم ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور انسانی کلام نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک معیار ایسا بیان فرمایا ہے جس کے ذریعے ہم پہلے انبیاء کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں اور پہلی نبوتوں کے حالات سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم کی اس عظیم الشان خوبی کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہر تغیر افکار کے وقت اس میں سے نیا مفہوم نکلے گا جو اس زمانے کے لوگوں کے قلوب کی تسلی اور روحانیت کی ترقی کا باعث ہوگا۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ پرانی تفسیریں جن کو پڑھ کر پہلے لوگ سر دھنتے تھے اور ان میں اچھی اچھی باتیں بھی ہیں، مگر صفحے کے صفحے ان میں ایسے ملتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر کہنا پڑتا ہے کہ کیا ربط و یابس بھر دیا گیا ہے۔ آخر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر وہ آیات جن کے معنی ایسے کیے جاتے تھے جو موجودہ زمانے میں لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہے تھے، ان کے ایسے معنی پیش فرمائے جو ہمارے ذہن کے مطابق اور دنیا کے ذہن کے مطابق ہیں اور دنیا کے موجودہ مفاسد کو دور کرنے والے ہیں، مگر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آخری معنی ہیں۔ بے شک حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام آخری خلیفہ ہیں، مگر دنیا میں ذہنی تغیرات ختم نہیں ہو سکتے۔ آج سے 2000 سال بعد ایسا تغیر ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی ایسے انسان کو کھڑا کرے جو اس تغیر کے مطابق قرآن کریم کی آیات کے معنی پیش کرے۔ پس یہ آیت ایک عظیم الشان مسئلے پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے صرف یہ معنی نہیں ہے کہ نبی اسی زبان میں بولتے ہیں جس زبان میں ان کی قوم بولتی ہے، کیونکہ یہ تو معمولی سی بات ہے اور خدا تعالیٰ کے لیے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اس لیے لازماً اس آیت کے وہ معنی بھی ہوں گے جن میں خدا تعالیٰ کا غلبہ اور حکمت پائی جائے، اور وہ معنی وہی ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ ان میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، مگر ان معنوں کی بھی تردید نہیں کرنی چاہیے جو پہلے لوگ کرتے رہے ہیں، ان کو بھی ماننا چاہیے کیونکہ ان میں بھی صداقت پیش کی گئی ہے۔ الفضل 11 نومبر سن 1943۔